بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جملہ بڑا عام ہوتا جا رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، بس میٹھی میٹھی باتیں، ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں، سب کو ساتھ ملا کے امت کو جوڑنا چاہیے، امت کو توڑنا نہیں چاہیے۔ سنا نا آپ نے؟ یہ اکثر مولویوں کی زبان سے بھی سن لیتے ہوں گے، امت کو توڑو نا جی۔ آپ توحید کی باتیں کرتے ہو، سنت مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہو، بدعات کا رد کرتے ہو، اس سے امت ٹوٹتی ہے، جڑتی نہیں۔ ہم نہ عقیدے کی بات کرتے ہیں، نہ ایمان کی بات کرتے ہیں، نہ سنت کی بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لو اتنا فضیلت ہے، روزہ رکھو اتنی فضیلت ہے، حج کرو تو اتنا۔ ہم فضائل بیان کر کے امت کو جوڑتے ہیں۔ میں کہتا ہوں امت کو ضرور جوڑو، تھوک نال نہ جوڑو، ایلفی نال جوڑو۔ جب تک امت کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، امت میں سے شرک کا ناسور نہیں نکلے گا، امت میں سے بدعت کا ناسور نہیں نکلے گا، اس وقت تک امت ایلفی سے نہیں جڑے گی، یہ تھوک سے جڑے گی جس جڑنے کا فائدہ نہ ہوگا۔ تو قرآن خبر دے رہا ہے، یہ ٹیڑھی، یہ ترچھی، یہ الٹی راہیں تمہیں اصل دین الہی سے، اصل صراط مستقیم سے، اصل سنت مصطفیٰ سے گمراہ کر دیں گی۔ صراط مستقیم صرف ایک ہے، حق صرف ایک ہے، اور حق پنہا ہے کتاب اللہ میں اور سنت مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جملے کو اپنے بوٹ کی ایڑی کے نیچے دفن کر دو، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ نہیں پیارے بھائی، جو سنت مصطفیٰ پہ لگا ہے ہمارے سینوں کا نور ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اور جو سنت مصطفیٰ کے خلاف چل رہا ہے تو ہم قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی دلیل اس کے پاس بھی ہوگی۔ ایک تو 4 مذہب مشہور ہے نا، 4 مذہب ہمارے اپنے ملکوں میں 4 مذہب مشہور ہیں۔ ایک 5واں مذہب بھی ہے، شاید آپ کو اس کا پتہ نہ ہو۔ 5واں مذہب کا نام ہے مذہب ہوگا۔ مذہب ہوگا۔ بھائی آپ کے پیر صاحب نے اپنے قدموں میں سجدے کروائے اپنے مریدوں کے، کیوں؟ ہاں جی، وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان سے پوچھا نہیں جا سکتا، اس کی دلیل بھی کہیں نہ کہیں ہوگی۔ بھائی آپ کے قادری صاحب کی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی، اس نے مردے کو قبر میں اتارنے سے پہلے، بلکہ جنازہ پڑھنے سے پہلے، اس کا کفن کھول کے ہاتھ نکال کے اس مردے کی بھی بیعت لی ہے، اور یہ کہا ہے کہ بغیر بیعت کے اگر میں نے اس کو دفن کر دیا تو پھر ہو سکتا ہے یہ جنت میں نہ جا سکے، کیونکہ میرے سلسلے میں یہ داخل نہیں ہوا تھا۔ تو ہم اس کا کفن کھولیں گے، مردے کا ہاتھ باہر نکالیں گے، اس کو اپنا مرید بنائیں گے، سلسلہ قادریہ میں داخل کریں گے، پھر یہ قبر میں اترے گا، اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ ایک تھلو پیا پیا دیکھے گا، میں اللہ کی قسم کھا کے اس کے لفظ نقل کر رہا ہوں، یہ نیچے پڑا پڑا دیکھے گا میری قبر پہ چیڑی آگے بیٹھی ہے، یہ چیڑا، اس کو نیچے سے نر اور مادے کا بھی پتہ لگ جائے گا۔ اور اس مجرم نے واقعی کفن کھولا، ہاتھ نکالا، اور اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے بیعت لی۔ اب پوچھا جائے کہ آپ کے حضرت قادری صاحب نے یہ کام کیا ہے، یہ کہاں ہے؟ او جی، آپ گستاخ لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں علماء سے، کہیں نہ کہیں تو ہوگا، کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ بھائی کس خو میں ہوگا اس کا نام تو بتا دو، کس کتاب میں ہوگا؟ بیڑا غر کے دارین میں ہوگا، بٹاک العلوم میں ہوگا، کس میں ہوگا؟ نام تو بتاؤ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دشمن ہے وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے جو جہاں لگا ہے ٹھیک، اور یہ وہ دروازہ ہے جس سے بدعات کا سیلاب داخل ہوتا ہے۔ ایک بدعت نہیں آتی، بدعات کا سیلاب آتا ہے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک۔ کوئی سینہ پیٹ رہا ہے ٹھیک ہے، کوئی کوئلوں پہ کوئلے جلا کے ماتم کر رہا ہے ٹھیک ہے، کوئی گھوڑے کے نیچے سے گزر رہا ہے ٹھیک ہے، کوئی گھوڑے کا تھوک چاٹ رہا ہے ٹھیک ہے، جو دلدل کے سامنے آ کے رکوع کر کے اس کے کان کے اندر بولتا ہے مجھے بیٹا چاہیے، 9 مہینے سے پہلے حسین کی دلدل اس کو بیٹا دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھے تھے، اہل مکہ کو مخاطب کیا تھا اور کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ۔ ایک جملہ، سب غلط ہیں، ایک جملہ سچا ہے۔ کفار مکہ نے آ کے ابو طالب کے سامنے شکایت ہی یہ کی تھی، تیرے بھتیجے نے گھر گھر میں لڑائی ڈلوا دی۔ آج کوئی نوجوان ہمارے مشائخ کے دروس میں آ کے جالیات سے جڑ کے مواحد بن جائے تو انڈیا پاکستان میں بابے کیا کہتے ہیں؟ اے منڈا بھابی ہو گیا، ساڑھے گھر تے روڑا ہی پہ گیا ہے۔
لڑائی پڑ گئی ہمارے گھر، یہ کہتا ہے ماں تو اگر قبر پہ سجدے کرے گی مر جائے گی، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ ابو اگر آپ قبر کا طواف کرو گے مر جاؤ گے، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ پہلے اچھے ہنسی خوشی چنگے بھلے رہتے تھے، جو مرضی کرتے تھے، کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ اس وہابی نے ہمارے خاندان میں لڑائی ڈلوا دی۔ اس کی منت کی ہے پھوپھی کی بیٹی سے شادی کر لے، یہ کہتی ہے کہ وہ کالے کپڑے پہننے والی محرم کے دن ماتم کرنے والی ہے، میں مشرکہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ لڑائی پڑ گئی خاندان کے اندر۔ یہی ابو طالب کو آ کے کفار مکہ نے کہا تھا تیرے بھتیجے نے مکے کی گلی گلی میں لڑائی کروا دی ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا تیری تلوار کے نیچے 3 مرتبہ آیا، تو نے بیٹا باپ سمجھ کے تلوار نہ چلائی، لیکن سن اگر تو میری تلوار کے نیچے 1 مرتبہ بھی آ جاتا تو بیٹا نہ سمجھتا، محمد کا دشمن سمجھ کے کاٹ ڈالتا۔ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ اگر یہ عقیدہ محمدی عقیدہ ہوتا، یہ پیغام مصطفیٰ علیہ السلام کا پیغام ہوتا، تو ابو لہب کو کیا ضرورت تھی کہ وہ پیارے نبی کو کہتا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ابو لہب کو کیا ضرورت تھی کہ وہ مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا جاتا اور کہتا نعوذ باللہ یہ مجنون ہو گیا ہے، اس کی بات نہ سننا۔ پیغام مصطفیٰ یہ ہے، حق صرف وہی ہے جو اللہ کے حکموں میں ہے، حق صرف وہی ہے جو محمد کی سنتوں میں ہے۔ جو سنت مصطفیٰ سے ٹکرائے وہ حق ہو سکتا، بھلے کتنا ہی خوبصورت بنا کے پیش کر دو۔ میں مثال دے کے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ اذان کہاں ختم ہوتی ہے جی؟ لا الہ الا اللہ، اذان کا آخری جملہ ہے نا۔ اگر میں آج سے اذان ختم کرنی شروع کر دوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی غلط جملہ تو نہیں کہا، کوئی گناہ والی بات تو نہیں کی، کوئی برے جملے تو زبان سے نہیں نکالے، لیکن اذان کا اختتام پہ اگر میں نے یہ اضافہ کر دیا، یہ اضافہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں؟ حالانکہ میں تو محمد کریم کا نام لے رہا ہوں، کلمہ پورا کر رہا ہوں۔ اسی لیے مولا علی سیدنا علی نے کہا تھا رضی اللہ عنہ وارضا، عید کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھنے والے کو دیکھ کر تیری یہ 2 رکعتیں تجھے ہلاک کریں گی۔ اس نے تڑپ کے کہا تھا علی رضی اللہ عنہ وارضا، زبان حال سے اس کے جذبات کی ترجمانی کرنے، ہاتھوں ہوڑا رکھو، انہا سخت فتویٰ نہ لاؤ، میری 2 رکعتیں مجھے ہلاک کریں گی؟ میں تو اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہاں پڑھ تو اللہ کے لیے رہا ہے، لیکن عید کی نماز سے پہلے محمد کریم نے عیدگاہ میں کوئی نفل نہیں پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کوئی بات نہیں، نبی نے نہیں پڑھے کوئی بات نہیں، کام تو اچھا ہے نا، میں پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، گناہ تو نہیں کر رہا۔ کہا اگر یہ اچھا کام ہوتا تو محمد کر کے جاتے، امت کو بتا کے جاتے۔ قرآن دعوت دے رہا ہے آ جاؤ سنت مصطفیٰ پہ بدعات کو چھوڑ کر سیدھے راستے پہ آ جاؤ، ٹیڑھے راستے پہ نہ چلنا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ اللہ تم کو تاکیداً حکم دے رہا ہے تاکہ تم متقی رہو۔ آئیے صراط مستقیم کا معنی اپنے دل میں بٹھا لیں کہ صراط مستقیم کہتے ہیں محمد علیہ السلام کے راستے کو، اور جو ٹیڑے اور ترچھی راہیں ہیں ان سے مراد اہل بدعت کی راہیں ہیں۔ جو عمل مصطفیٰ کی سنت کے خلاف ہے وہ بدعتی عمل ہے، اس عمل کے بدلے میں قیامت کے دن کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ مثال دے کے سمجھا دوں، بچوں کو آپ نے دیکھا ہے کھیلتے ہیں آپ، اس میں ٹھپے نہیں ہوتے، ایک ریال والا سکہ، ایک بچے کی جیب کے اندر سکے ہیں، وہ دوسرے بچے کو چھیڑتا ہے، ایک میرے کو کنے پیسے نے، ٹھپوں کی آواز آتی ہے نا، سکوں کی آواز آتی ہے۔ دوسرے بچے کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ بیچارہ اپنی خفت مٹانے کے لیے باہر جاتا ہے، پیپسی کے ڈھکن اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال کے وہ بھی بجاتا ہے، کہنا میرے کو بھی ہے نا۔ اب پیپسی کے ڈھکنوں کی وہ آواز نہیں آتی جو اصلی سکے کی چھنکار کی آواز ہے۔ میں آپ کو بڑی نیچے اتر کے، آج میرے سر کے اندر شدید درد ہے تو میں صرف گفتگو کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ، بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی مثالیں دے کے مسئلہ سمجھاؤں گا۔ سکوں کی چھنکار، اوریجنل کرنسی کی چھنکار واضح ہے، اور پیپسی کے ڈھکنوں کی چھنکار بھی عقل مند کے لیے واضح نشانی ہے۔ محمد کی سنت کی چھنکار ایسی ہے جس کی چھنکار سے جنت کا دروازہ کھلتا جائے گا، اور بدعات کی وہاں پہ اتنی ذلت ہوگی کہ درے مار مار کے بھگایا جائے گا، اور پیارے نبی کی زبان سے بھی دھتکار پڑے گی، آج میری آنکھوں سے دور کر دو جنہوں نے محمد کی سنت کو بدل ڈالا۔ آئیے
मालिक का एक और फरमान सुनते हैं, वअलल्लाहि क़स्दुस्सबील वमिन्हा जाइर वलौ शाअ लहदाकुम अजमईन। और अल्लाह पर सीधी राह का पता देना है, और बाज़ टेढ़ी राहें हैं, अगर वो चाहता तुम सबको राह रास्त पे ले आता। बाज़ टेढ़ी राहें हैं, इन राहों से मुराद बिदआत का रास्ता है। सीधी राह सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रास्ता है, और जो टेढ़ी राहें हैं इससे मुराद वो रास्ता है जिस पे प्यारे नबी की मोहर न लगी हुई हो। जिस चीज़ पे नबी की मोहर नहीं, वो चीज़ किसी की झोली में हो, क़यामत के दिन मकबूल। दलील दे दूँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ पढ़ाने के लिए जा रहे, एक सहाबी के घर से निकलता हुआ खून देखा, क़ुरबानी का खून। पूछते हैं मा हाज़ा दम, ये खून कैसा है? वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने क़ुरबानी ईद की नमाज से पहले कर ली थी। आज मैंने क़ुरबानी ईद की नमाज से पहले कर ली थी। क्यों? कसाई सस्ता मिलता था उस वक़्त, कोई फ़ायदा था दुनिया का? नहीं, नीयत बड़ी प्यारी थी कि मेरा गोश्त कुर्बानी का रेडी हो जाए, और सबसे पहले गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मस्कीनों, मुसाफिरों के मुंह में मेरी कुर्बानी के जानवर का लुक़मा जाए। ईद की नमाज़ पढ़ के आके जब कुर्बानी करूँगा तो ताख़ीर हो जाएगी, देर हो जाएगी, क्यों ना पहले गोश्त रेडी करके नमाज़ पढ़ने जाऊँ और आते ही सारे मदीने के अंदर बाँट दूँ। नीयत अच्छी है या नहीं? किसकी है? आम आदमी की या सहाबी रसूल की? वो सहाबी जो मुट्ठी अल्लाह के रास्ते में जौ दे दे और गैर सहाबी ओहद पहाड़ के बराबर सोना दे दे, तो सहाबी रसूल की मुट्ठी के बग़ैर किसी का वो सोना उसके बराबर भी हो सकता? वो सहाबी। प्यारे हबीब फरमाते हैं मेरे सहाबी, कुर्बानी दोबारा करनी पड़ेगी, कुर्बानी दोबारा करनी पड़ेगी, और मोहम्मद के तरीक़े पे चल के करनी पड़ेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहने वालों के 3, 7, 40वें नामे 10वें कुल बरसी में हरज किया है, ये आपका और मेरा अमल नहीं है, सहाबी का अमल है। और प्यारे हबीब फरमा रहे हैं, ज़ुबान हाल से मेरे प्यारे हबीब के जज्बात की तर्जुमानी करने दीजिए कि कुर्बानी कबूल नहीं हुई, दोबारा करो। क्यों? तेरे अमल पे नीयत अच्छी होने के बावजूद मोहम्मद की मोहर नहीं थी। जिस अमल पे मोहम्मद की मोहर ना हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के यहाँ कबूल। मिसाल दे के समझा दूँ, पेप्सी की मशीन देखी है आपने? कसीम में सऊदीया में लगी हुई होती है, रियाल डालो तो पेप्सी निकल आती है, निकलती है। सुन्नत और बिदअत का फ़र्क समझा देता हूँ। रियाल डालो तो पेप्सी, कभी पाकिस्तान का रुपया डालो पेप्सी निकली? कोशिश की थी, निकली नहीं। ट्राई मारी लेकिन निकली नहीं। क्यों? क्यों नहीं निकलती? रियाल जाता है, ठक करके लाइटें जल जाती है, 7 अप, पेप्सी, मिरिंडा, कोक, जो मर्जी ले लो। रुपया जाता है, जितनी तेज़ी से रुपया अंदर जाता है उतनी तेज़ी से वो फड़ फरे, मुंह चौक के आ गए पेप्सी लैंड। वजह क्या है? वजह यह है कि उसके कंप्यूटर सिस्टम में एक मुल्क की करेंसी, एक मुल्क की स्टैंप, एक मुल्क की साइन है, एक जिम्मेदार के। मलिक फ़हद का तस्वीर आएगी, मलिक अब्दुल्ला की तस्वीर आएगी, अमीर मलिक सलमान हाफिज़हुल्लाह की तस्वीर आएगी, तो कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है भाई, तुम कानून के मुताबिक आए हो, ले लो जो लेना है। और अगर बाबा जिना की आएगी या गांधी साहिबा की आएगी या खालदा जिया की, चुक के परे मारेगा, निकल परे पेप्सी लैंड आ गए हैं। वजह, जिस स्टेट में हम सांस ले रहे हैं ये ममलकत सऊदी अरबिया है। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, अल्लाह यहाँ के उलमा की हिफाजत फरमाए, अल्लाह यहाँ के हुक्काम की हिफाजत फरमाए, अल्लाह यहाँ के हुक्काम को मज़ीद दीन इलाही की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमाए, उन्हें नेक सोहबतों से नवाजे, उन्हें बुरी सोहबतों से बचाए। तो ये मुल्क है जिस पे हुकूमत हो रही है इमाम अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद और उनकी औलाद की, तो उनके साइन, उनकी स्टैंप के मुआफ़िक करेंसी आएगी तो आपको जो चाहोगे मिल जाएगा, खिलाफ करेंसी लाओगे तो दरवाज़ा। मिसाल को सामने रखिए और आइए फिट करते हैं क़यामत के दिन पे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर वाला अमल आएगा, जन्नत के दरवाज़े खुलते जाएंगे। अक़ीदा मुहम्मदी जाओ जन्नत में, अमल मुहम्मदी जाओ जन्नत में, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदका, खैरात मुहम्मदी जाओ जन्नत में। और अगर वहाँ पे सारी मोहरें, 12 ने मोहर लगा दी थी, 18 ने मोहर लगा दी थी, पीर लसूड़ी शाह ने मोहर लगाई थी, बगदाद के सारे बाबों का फतवा था, कूफे के सारे इमामों का फतवा था, मुल्तान के सारे पीरों से पूछा था, एक पिराने पीर इमाम आज़म
आज़म, कायद आज़म, रहबर आज़म मोहम्मद करीम की मोहर नहीं होगी, दुनिया जहान की मोहरें आपके मुंह पे मार दी जाएंगी। क्यों? मुहम्मदुन फ़र्क़ुम बैनन्नास, जन्नती कौन, जहन्नमी कौन, इसका फ़र्क आपके और मेरे शेख पे नहीं, आपके और मेरे मुल्ला के कहने पे नहीं, आपके और मेरे इमाम के कहने पे नहीं, इसका फ़र्क होगा तो बिलाल के आका मोहम्मद के कहने पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम की सुन्नत पे चलना जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता है, और आपकी सुन्नतों को छोड़ के बिदआत के रास्ते में चलना इस सुन्नत मुहम्मदिया के महल को गिराने की नाकाम कोशिश।